السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الرحمن آیات مقدسہ 26 تا 30 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں بلکہ تمام دروس میں جہاں سورۃ الرحمن کا آغاز ہوا، اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے بہت بڑی نعمت تجلی علامہ القرآن، قرآن پاک ہمیں عنایت فرمائی، اور پھر سب سے بڑی نعمت مخلوقات میں سے اللہ نے انسان پیدا کیا، اور یہ تعلیم قرآن انسان کو عطا کی۔ پھر انسان کے اندر یہ ملکہ رکھا کہ وہ بیان کرتا ہے، وہ اظہار خیال کرتا ہے اور بڑی خوبصورتی رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں ذکر فرما کر، ارشاد فرما کر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر نعمت کا ذکر کیا، اور نعمت کا ذکر کرنے کے بعد اس کی اہمیت بتائی کہ یہ جو نعمت تمہارے پاس اس وقت ہے اس کی قدر کرو۔ یہ اس رب نے دی جو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچاتا ہے، جو نشو و نما کر رہا ہے، جو تمہاری تربیت کر رہا ہے۔ اس لیے اس اللہ کو پہچانو اور اس کی نعمتوں کو پہچانو۔ مختلف کائنات کی جو نعمتیں ہیں، ارضیاتی نعمتیں، فلکیاتی نعمتیں، اللہ نے وہ ارشاد فرمائیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ان نعمتوں کے بارے میں ہر روز ایک بڑی نعمت اللہ عطا کرتے ہیں۔ ایک نعمت ملی، اس نعمت کا ایک تکمیلی دور آ گیا، مکمل ہو گئی، پھر اس کا اگلی نعمت شروع ہو گئی۔ تو اللہ نے ایک نظام بنا دیا جس کو ہم دنیا کا ارتقاء کہتے ہیں، ارتقاء انسانیت کہتے ہیں۔ اس کی عقل ہے، اس کا دماغ، اس کی قلبی صلاحیتیں اور ضروریات، یہ سب کچھ اللہ نے دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں کے ساتھ اتنا جڑے ہوئے ہیں کہ اس کی ایک ایک ضرورت کو پہچانتے ہیں، اس کے سوالات کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت آج کے درس میں اگلے دور کی بات کرتے ہیں۔ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین میں ہے، علیہا اس پر یعنی اس زمین پر، ہا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ زمین ہے، فان وہ فنا ہونے والی ہے۔ ہر چیز جو اللہ نے دی کس شکل میں دی، یہ جتنی ہم نعمتیں پیچھے سن رہے ہیں بڑی ترتیب کے ساتھ، وہ تمام کی تمام جو نعمتیں ہیں وہ
اب ختم ہو جائیں گی۔ یہ زمین اور زمین کے جتنے بھی دائرے ہیں وہ سمٹ جائیں گے، اور صرف وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی رہے گا اللہ رب العزت جو ذوالجلال بڑے بزرگی والے ہیں، والاکرام اور عظمت والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنا سسٹم بنایا ہے اس سسٹم سے ہم نے فائدہ اٹھایا، اللہ نے نعمتیں دی، ان سے فائدہ اٹھایا۔ اب اگلے دور کا آغاز ہونے والا ہے، لہذا پچھلے دور کا تکمیل تتمہ ہے اور اگلے دور کا آغاز ہے، اور وہ دور ایسا ہے جس کو ہم یوم الدین کہتے ہیں، روز جزا کہتے ہیں۔ وہاں پر اگر کسی کی حاکمیت ہوگی، کوئی آل ان آل اور خود مختار ہوگا، تو وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہوگی۔ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی شخص بھی دم نہیں مار سکے گا، اتنے سخت حالات ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک اگلے دور میں داخل کرنا ہے، اس کا بھی ایک سسٹم بنا دیا۔ اور ویسے بھی اصول یہی ہے کہ اگر کوئی چیز آپ نے ترقی دینی ہے تو پچھلی چیز کی حیت چینج ہو جاتی ہے۔ پہلی جو نعمت ہے اس میں تبدیلی ہوگی تو پھر اگلے دور کی نعمتیں شروع ہو جائیں گی۔ انسان کھاتا پیتا ہے، ہم غذا کھاتے ہیں، غذا ہمارے فضلات بن جاتے ہیں، حیوانات بھی کھاتے ہیں، فضلات بن جاتے ہیں، اور پھر یہ جتنے فضلات ہیں یہ کھاد بن کر پھر وہ فصلوں میں چلے جاتے ہیں، اور ایک نئی نعمت نئے طریقے سے اللہ رب العزت پھر اس کی ترقی یافتہ شکلیں نکال دیتے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت کسی چیز کو جب فنا کرتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے اس دور کے مطابق اس کی ضرورت اب پوری ہو گئی ہے۔ تو کل من علیہا فان، اب یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہونا ہے تو اللہ نے اس کا سسٹم بنا دیا ہے۔ پچھلے دور کی جتنی چیزیں ہیں اس کی روح اگلے دور میں چلی جاتی ہے۔ سنفرغ یسألہ من فی السماوات والارض، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ کون؟ من، جو کچھ بھی ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں۔ یہ جو من ہے یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، عقل والوں کے لیے آتا ہے۔ یعنی عقل والے لوگ جن کو اللہ نے سمجھ دی، عقل دی، دماغ دیا، دل دیا، یہ لوگ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، جتنا کچھ انسان کے پاس ہے وہ اس کے سوال سے ہے۔ زمین و آسمان کی یہ مخلوقات اللہ سے مانگتی ہیں، یا وہ زبان حال سے مانگتی ہیں، یا زبان قول یعنی منہ سے مانگتی ہیں، یا ان کی حالت ہوتی ہے، اور وہ اپنی حاجات اللہ سے طلب کرتے ہیں، ایک ایک لمحہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ جو ان کے فطری تقاضے ہیں اللہ جانتے ہیں، لیکن اللہ سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے انسان ہے، آدم، انہوں نے اللہ سے مانگا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے بارے میں وہ اللہ سے مانگا۔ جتنا جتنا مانگتے رہے اللہ دیتے رہے۔ تو اللہ رب العزت سے سوال کرتی ہے ہر چیز، اور اللہ اس سوال پر ان چیزوں کو پیدا فرماتے ہیں، نازل فرماتے ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ کل یوم، ہر دن، ہوا فی شأن، اللہ رب العزت کی ایک شان ہے، یعنی ہر دن جو بھی آ رہا ہے
اس دن اللہ رب العزت کائنات کی مینجمنٹ کے لیے اور انسانوں اور جنات بالخصوص جو دو بڑی مخلوقات ہیں، ان دونوں مخلوقات کے فطری تقاضوں کے لیے اللہ رب العزت اپنی تجلیات نازل فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی کی بھی ضرورت کو پیچھے نہیں چھوڑتے، بلکہ ہر روز ایک ترقی کا دن ہے، ترقی کا دور ہے۔ کل یوم، یوم پر ہمارے جو مجددین ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے بڑی بحث کی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یوم کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ یوم سے مراد 500 سال کا دن بھی ہے، 1000 سال بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یوم سے مراد 100 سال بھی لیا ہے، اور یوم سے اگر روزانہ بھی مراد لیں تو مطلب یہی ہے کہ ہر روز اللہ رب العزت کا جو سسٹم ہے وہ فعال ہے، اللہ کی نعمتیں، اللہ رب العزت کی تجلیات وہ نازل ہو رہی ہیں۔ اور اگر ہم 500 سال مراد لے لیں، 1000 سال، تو اللہ رب العزت ایک برگزیدہ ہستی کو بھیجتے ہیں، وہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ اس کے مطابق اپنی تجلیات کا ظہور فرماتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جو اللہ رب العزت کی کل یوم ہوا فی شان ہے، اور اللہ جو کچھ تم مانگتے ہو تمہیں دیتا ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، تمہاری جسمانی ضرورتیں ہیں، غذائی ضرورتیں ہیں، اللہ تمہیں عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، کیا ان نعمتوں کا تم انکار کر سکتے ہو؟ ایک ایک یوم کے بارے میں ذرا غور کیجئے، آج کتنی نعمتیں اللہ کی ہم نے استعمال کی ہیں، تو کیا اللہ رب العزت کی ان نعمت کا انکار کرو گے؟ ہاں، کوئی ناشکرہ انکار تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ پر ایمان لانے والا، اللہ رب العزت کا شعور رکھنے والا، انسانیت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے والا کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا پیچھے بھی، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اصل چیز یہ ہے کہ عدل کا نظام قائم کرو تاکہ انسانوں کے ان کو حقوق مل سکیں، انسانوں کے لیے ایک بہترین سماج اور معاشرہ قائم ہو سکے، اور کسی اعتبار سے ان کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ترقی کرتے کرتے ہر دن ہمیں ترقی دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔